السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ غیر مقلدین کے مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالرحمن عابد مدنی صاحب۔ یہ غیر مقلدین کے مفتی صاحب ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ جوابات دیتے ہیں۔ ان سے ایک بڑا زبردست سوال پوچھا گیا جو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کیسے؟ وہ یہ کہ غیر مقلدین سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ اگر چاروں امام حق پر ہیں تو پھر ان کا اختلاف کیوں ہے؟ وہ اس کو صحیح کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر اختلافات ہیں تو کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس طرح وہی شامل ظہیر کہتے ہیں مشرق و مغرب میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس مفتی عبدالرحمن سے جو سوال پوچھا گیا کہ یہ جو غیر مقلدین کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کیا یہ حق پر ہیں؟ کون سی تنظیم حق پر ہے؟ آخرکار ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ہم حق پر ہیں، اب ویسے ساروں کہتے ہیں اختلاف ہے ہی نہیں، جس طرح ائمہ کے اندر ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ سوال پوچھا گیا کہ تنظیم کون سی حق پر ہے، تو جواب جو مفتی عبدالرحمن دیتے ہیں وہ آپ خود سن لیجئے، اور اس چیز سے یہ ان کی حقیقت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے دھوکے باز، جھوٹے اور 2 نمبر لوگ ہیں۔ یعنی ایک بات واضح اور کھلی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے، اصلی چہرہ ان کا سامنے آ جاتا ہے۔ سن لیجئے۔ عبدالسلام بھائی کا سوال ہے، اہل حدیث مختلف تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا یہ فرقہ میں نہیں آتا؟ بھائی فرقہ ہی ہیں۔ اہل حدیث کون سی تنظیم حق پر ہے؟ بھئی عقیدہ تو بہتر ہی ہے باقی لوگوں سے، لیکن سب اپنے اپنے ذاتی مفادات کے چکروں میں ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سب کو اسلام کے مفاد پر اکٹھا ہونے کی توفیق دے دے۔ اب بھائی دیکھیں، یہ ایک تو مانا کہ یہ سارے فرقے ہیں، یہ ساری تنظیمیں فرقے ہیں، خود مان رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں ہیں، ذاتی اسلام کا مفادات، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے مفادات پر۔ اب جو لوگ اسلام کے مفاد کے لیے نہیں ہیں وہ کون سا حق پر ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے۔ جو بندہ یہ خود مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مفادات کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اب اسلام کے مفاد کے لیے ہیں ہی نہیں تو پھر وہ کون سے حق پر ہیں؟ اسلام کے علاوہ کون سا حق ہے جن کے لیے یہ اتنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں؟ یہ ذاتی مفادات کے لیے تنظیمیں، گروہ، فرقے، خود مان رہا ہے۔ اتنے سارے انہوں نے فرقے بنائے ہیں، خود آپ نے غیر مقلد کے منہ سے سن لیا کہ یہ فرقے ہیں۔ اتنے سارے انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور کس لیے؟ ذاتی مفادات کے لیے۔ اسلام کے اندر فرقہ دین کے لیے نہیں، ذاتی مفاد کے لیے فرقے بنے ہیں ان کے، اتنے سارے بنے ہیں، سارے ذاتی مفادات کے لیے، اسلام کے مفاد کے لیے بھی نہیں، خود مان رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ کون سے حق پر ہیں؟ اوروں کو باطل کہتے ہیں، اوروں کو باطل کہنا، اوروں پر فتوے لگانا، اوروں کے متعلق جھوٹ بولنا، دھوکہ سے کام لینا، اور کہنا ہمارے پاس ہے ہی قرآن حدیث۔ اب اس طرح اللہ جل جلالہ ان کی زبان سے سچ بلواتا ہے تاکہ یعنی انسانیت کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔